کوئی نظام نہیں، ہر ایک بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ کبھی خبر کی ہے جو 1200 سال سے آنسونی خون رو رہا ہے، کبھی تعزیت پیش کی؟ اکثر بعض اوقات مسائل پڑے جاتے ہیں، بندے ایسے اوپر منہ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی یہ پتہ نہیں کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارا توسل امام سے ہٹ چکا، تم اپنے مولا سے غافل ہو چکے ہو۔ ہر ایک بندہ کچھ نہ کچھ نمود و نمائش کر کے ماں حاصل تلی کرتا آگے۔ توجہ ہے؟ یہ مجلس کا حصہ ہوتا ہے، ورنہ وہ چیزیں تو میں ساری پڑھتا ہوں جس سے بندے واہ واہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ضروری چیزیں، ضروری پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اس دور میں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ کون سا امام ہے جو پردہ غیبت میں خون رو رہا ہے؟ صاحبان ایمان کا یہ بات ضروری ہے، اور ان مجلسوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، عارضی نہ سمجھا کرو۔ کہاں چبوتروں پہ بیٹھ جانا، تھڑوں پہ بیٹھ جانا، گھروں پہ بیٹھ جانا، ہوٹلوں پہ بیٹھ جانا، یہ سارا کچھ بیٹھنا تمہارا عبادت نہیں ہے، بلکہ ذکر حسین میں آ کے بیٹھنا عبادت ہے، اور ذکر حسین میں بولنا بھی عبادت ہے۔ حیدری کیوں؟ اس لیے کہ غافل ہو چکے ہیں، ہمیں شعور ادراک نے یہ دستک دیتے ہیں، لیکن نہیں، دلوں پہ زنگ پڑے ہوئے، زنگ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں معرفت صف اعضاء کی بھی نہیں ہے، کہ صف اعضاء میں بیٹھنا کون سی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی منزلت ہے، بھول چکے ہیں۔ اپنی چس صلات کے لیے سمجھتے ہیں وہ آئے گا تو پڑھے گا۔ کون آئے گا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ کیا لے کے جائے گا؟ کیا تیری حیثیت ہے؟ صف اعضاء کو معمولی سمجھنے والے، یہ کیا تمہیں اہمیت نہیں ہے؟ کاش بندوں کو یہ اتنی طاقت ہوتی، پرواز ہوتی، کوئی فقیر نے جگا کے اس بندے مرنے والے سے پوچھتا، بتا تو مجھ سے حسین میں کیا ہے، مجھ سے حسین میں بیٹھنے کا درجہ کتنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ کہتا اللہ مجھے زندگی دے، میں کبھی بھی گھر سے جاؤں، گھر سے امام بارگاہ میں آؤں، امام بارگاہ سے جہاں سے 100 میں خود میں جاؤں اور وہاں جا کے بیٹھوں کہ وہ ذکر حسین ہوتا ہے، اس کی منزلت اور فضیلت کیا ہے۔ اس کی صف اعضاء کا کوئی نہیں پتا۔ توجہ ہے؟ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ پیغام پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو بچے کا دشمن نہیں ہوتا، کوڑی دوائی دیتا ہے، کیونکہ شفا ہوتی ہے۔ صاحبان ایمان یہ شیعوں کی بستی ہے، نظام ہی الٹ پلٹ ہے۔ صف اعضاء پہ آنا اور آ کے بیٹھنا بڑی منزلت ہے۔ جو ماتمدار گزر چکے ہیں، جو عزادار گزر چکے ہیں، جنہوں نے نوحے لکھے، ان سے پوچھو بلاؤ زندگی ملے تو تب پتہ چلتا ہے، وہ بتائیں گے کہ صف اعضاء میں بیٹھنے سے اللہ کتنے گناہ بخش دیتا ہے اور کتنے فرشتے اس مومن کو سلامی دیتے ہیں۔ آج چکی تھوڑا جا میرے کے ہاتھ کھولا پہیا، میری اکھاں لال نے، ہاتھ کھول کے بیٹھا کرو۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب احکار کی دنیا میں ہے، سوچو نا، باقوں کے جب مسائل بیان کیے جائے، فضائل بیان کیے جائے، بولو زبان کس لیے دی؟ مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ 32 دانتوں میں جبڑوں میں زبان کس لیے ہے؟ فرمایا اللہ بندے مومن کو زبان دیتا ہی نہ اگر اس سے ذکر اہل بیت نہ اس نے کرنا ہوتا۔ توجہ ہے؟ سلامت رہو آباد و شاد۔ محمد والے محمد کے صدقے جناب ظہیر عباس کو مالک سے تو شراکتی دے۔ یہ صف اعضاء کی اہمیت ضروری ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں تشریف فرمائے۔ صاحبان ایمان یہ نہ سمجھو کہ میں بندے کے لیے آیا ہوں، آج دکھاوے کی صاحب جنازہ بندے کے لیے، مجلس بندے کے لیے، وہ میری مجلس تے نہیں آیا میں بھی نہیں جانا۔ توجہ ہے؟ یہ نہ سمجھو یہ صف اعضاء کے وارث بندے نہیں، مولا ہے۔ مولا پہ یقین کر،
सफ़े अज़ा के मालिक मौला है, बंदे नहीं। जब बंदे को ये पता चल जाए इस सफ़े अज़ा का मालिक कौन है, फिर बंदा उठ के ही ना जाए। इस सफ़े अज़ा का मालिक वो है, अला कुल्ले शैइन कदीर, ज़ात पाक है वो, जिसकी मशीयत के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई। ज़मीन आसमान, मलाइका, हूरे, जिन, परिंद, किसके लिए बनाई? इन्हीं के लिए। हदीसे के सामने पढ़ते, इन्नी मा खलक़तुम समा मबनियतुम वला अर्ज़ मदहियतुम वला कमर मनीरम वला शम्स मज़ियतुम वला फुल्क यदूरी वला बहरी यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसतुल लज़ी। ये ज़मीन, ये आसमान, ये दरिया, ये आबशारे, ये चहचहाने, ये गुल, ये बूटे, ये कायनात का जर्रा जर्रा, अल्लाह कहता मैं ना बनाता अगर इन हस्तियों को तख्लीक न करता। सलामत रहो। थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आए तो आपकी भी हाजिरी लग जाए। पढ़ने वाले के साथ साथ जो बंदा बोलता है हाजिरी उसकी भी लगती है, और जो बंदा चुप रह जाता है हाजिरी उसकी भी लग जाती है, लेकिन नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। और मैं शुरू में ये जिक्र को मामूली ना समझना, इंसान के वक्त का कोई भरोसा नहीं है। इस सफ़े अज़ा के मालिक को हमेशा इसलिए घर से चला करे, और ये ज़हन में रखे जब घर से चले तो नीयत करके चले, नीयत के बगैर कोई नहीं है। नीयत से मुराद क्या है? घर से वुजू करके चले। कल समझ तो नहीं आ रही है तो फिर मैं थोड़ी जा बोलो तो सही। वुजू करके जब मोमिन जाता है इमाम हुसैन के जिक्र में, वैसे भी वुजू की बड़ी फजीलत है। मौला से किसी ने पूछा, मौला बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा खताकार हूँ, रिज़्क नहीं है, मौला टाइम नहीं मिलता। मौला ने फरमाया रात को सोने से पहले वुजू करके सो जाया कर, तेरे रिज़्क में कमी नहीं आएगी। वैसे हुसैन भी नमाज है, और ये वो नमाज है जिसकी कज़ा कोई नहीं, ये अदा ही अदा है। बाकी नमाजों की कज़ा हो सकती है, अज़ादारी की कज़ा ही कोई नहीं। ये जो बैठ गया वो ले गया, जो ना यहाँ आया वो बस वो डटोले के मेरी किस्मत नहीं थी। मुकद्दर से ये सफ़े अज़ा बिछती है। इज्जत वाले जो आते हैं वो इमाम हुसैन पाक के मेहमान होते हैं। तो जहाँ कोई आ जाए तो वह खाली यहाँ से नहीं कोई जाता, झोलियाँ भर के जाता है, क्योंकि ये करीमों का दरवाजा है, ये करीमों की मजलिस है। आज मजलिस जो है सरकार वफा के नाम से है, तो जो है माशाअल्लाह साहबान ईमान जी वकार। मैंने तो जरा तमहीदी ये बातें थी जो मैंने जरूरी समझा करूँ, क्योंकि इस चीज की फजीलत का पता चल जाए। कभी भी किसी दौर में भी ये समझ के मजलिस में ना आना कि वो आया था मैं जा रहा हूँ, बल्कि मैं से हुसैन में इसलिए जाना कि यहाँ मालिक आते हैं। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। अरे बच्चों को खास तौर पे आप लेके आया करें, क्योंकि बच्चे जब मजलिस में जाएंगे, मातम में जाएंगे, फिर कोई चीज कोई वायरस उन्हें खराब नहीं कर सकेगा। जिक्र हुसैन की बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है। साहबान ईमान, मकाम बंदे को मिलता ही तब है जब तारीज़े आले मोहम्मद पे आकर सईदा रेज हो जाए। सलामत रहे। जवान मेरे सामने तशरीफ है, इस जगह से हर चीज मिलती है। गर्ज बंदे की जन्नत है, गर्ज सारी, हर बंदे की गर्ज जन्नत। मालिक जन्नत दे, नमाज पढ़ के जन्नत, रोजा रख के जन्नत, हज कर के जन्नत, खैरात दे के जन्नत। सारे बंदे जन्नत के पीछे पे हुए ने, तो मैं इको ही गल करना, बंदा खुदा तुसी जन्नत के पीछे पे हो, तो जन्नत को पूछो ना जन्नत किन्ना दे पीछे पई है। वाह भाई वाह। अगे वाले फ्रेंड वाले भाई हाथ छड़ी, थोड़ा जा हाथ छड़ के उच्चा हाथ करी यानी, क्योंकि सारे आदाब से मैनू सीधे बदले कर रहे पैड़े ने। हर बंदे की कहना जन्नत, मालिक जन्नत है, जन्नत मांगता है। अलमालका ने जन्नत के जिक्र से चिढ़ करता है। थोड़ा जा बोले जो, थोड़ी जी कोशिश करे जो, थोड़ी जी हिम्मत करे जो, हिम्मत करोगे तो इमाम हुसैन थोड़ी मदद कर देंगे।
ہمت نال ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہر غرض ہے بندے کی جنت جنت جنت. اور صاحبان ایمان جنت تمہیں مل جائے گی. وارثان جنت کے ذکر میں آیا کر. یا جنت کھل جاتی ہے, ٹکٹیں یہاں سے ملتی ہے تو عام ٹکٹ دینے والا کوئی نہیں ہے. اس بندے کو دوا مل جاتی ہے, کس کی؟ رسول کی بیٹی کی دوا مل جاتی ہے. آج چکی جنہیں دوا لینی گے, جنہیں اتھے دوا نہیں لینی, انہیں کدھائی بھی نہیں لینی. میرا پتر تو ماتمی آج چکیا کر. سامنے بہ کے مولوی دے جڑا ہاتھ نہ چکے بندہ سمجھدا ہے کوئی شک پہ جاتا ہے یا اس بندے کی تلاش ہی نہیں جاتی ہے. جنت غرض ہے مولوی کی. مولوی پٹ پٹ کے مار گیا جنت 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 جنت. میں قرآن دی قسم ہے بندے نمازہ پڑھ کے جنت منگتے ہیں, لیکن پوری کائنات جی امام حسین دے والد ماتمی نے ماتم کر کے جنت نہیں منگتے, بلکہ انہوں نے یقین ہے جڑا بھی حسین دے پرسے ہاتھ ایتھے مارے جنت ایتھے ہوتی ہے. واہ بھائی واہ یار. جنت کی غرض تھی تینوں, جنت دی جنت کی غرض ہے تو ذکر حسین میں آیا کر. کوئی بیماری لاحق ہو نیت سے آیا کر. اب بد نیت بندیاں نو رسول دے دربار چ بھی کچھ نہیں ملتا. چپ کر گئے ہو میرے سامنے. اجلے جوان نے جنہاں دی زبان آئی ہے بولے جو تھوڑے جی کوشش کرے جو کچھ نہیں ملتا. غرض بندے کیا جنت, زندہ مالکان جنت سے. اب مولوی نو پھٹ پہ جاندی ہے. آج جدوں بھی کوئی پاکاں دی نام دے نسبت کوئی چیز نکلے وہ اندر ٹوٹ گیا. چپ کر گئے ہو. اسی چوک چپ کرنا ہے تو میں پھر تو ویکھنا ہے. ایڈی چپ دی لوڑ کوئی نہیں تو نہ ایڈی وی آئی پی بنن دی ضرورت ہے. کہ بندہ چنگا وہی ہوندا جڑا پاکاں دے ذکر وچ بولے. تے بولن واسطے بندے نو اندروں صاف ہونا چاہیے. اگر ایتھے آ کے اندر والی کنڈی نہیں لاؤنی تو پھر لاؤنی کتھے جو؟ ایتھے ہی لگدی ہیں ساریاں کنڈیاں, ایتھے ہی شفا ملتی ہے, ایتھے فرشتیاں نو شفا ملتی ہے. اللہ تھوڑا جا کوشش کرو تسی. صاحبان ایمان غرض جنت ہے. کون سی جنت چاہتا ہے؟ آج تک کسی ماتمی نے ماتم کر کے جنت نہیں مانگی. اسے یقین ہے کہ جس بادشاہ کا میں ماتم کر رہا ہوں جنت تو اس کے نوکر اس کے نوکروں کے پاس ہے. یہ سوچ کے پرندے کو پرواز کرنا, مولوی کے چکر میں نہ پڑنا. مولوی کا جو چکر میں آ جاتا وہ چکر میں ہی رہ جاتا ہے. چپ کر گئے ہو. اور میرے کو دلیل منگو میں دلیل دیا تھا. چکر مولوی کا نہیں تو نہ ہی تو مولوی نے جنت سے لے کے جانا ہی. مولوی جندہ ہوئے پیسے تھوڑے دے ہوئے ناراض ہو جائے گا. یہ کھڑیاں گلاں میں ہی کرنی ہیں. راجہ میرے پتر خیر ہمیں کھونا ضرورت ہے نا مجالس دے آداب دی صفحے آداب دی. ہمیں تنی میں 15 منٹ نہ دا تھوڑی بارگاہ چ التجا ریکویسٹ کرتا رہا. اہمیت کا نہیں پتا. توجہ ہے میری طرف؟ صاحبان ایمان یہ مجلس کا ضروری حصہ ہے. غرض بندے کو ہے. لالچ کے بغیر بندہ کسی سے پیار نہیں کرتا. یہ کریم ہی ہے جو لالچ نہیں کرتے. سلامت رہو. یہ بڑے کریم ہیں. یا جولی بنا کے مانگنا نہیں آتا. کیا مانگتے ہو تم؟ یا مشکل پڑے تو دروازے پہ آتے ہو. تسی نہیں آندے, اتھے بڑے بڑے آندے نے. چوکے تے بندے نے بولنا چاہیے. چوکے تے بندہ آکر جیاں دا مولوی لگا رہے تو بندے کو چپ کر کے بیٹھے رہے نے. یہ بات نہیں ہے آل محمد کی. جو بندہ حمایت میں بولتا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی سی کوشش کیا کرے کہ ذکر میں بولا کرے. عام جگہ پہ جاتے ہیں کوئی بندہ چھوٹی سی بات کرتا ہے لیکن پرواز ہو جاتی ہے. کیوں؟ مجمع کے معرفت والا بیٹھا ہوتا ہے. اگر معرفت کا دریچہ نہ ہو تو بندے میں سکون اور معراج نہیں ہوتا. ہر بندہ معراج چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, اطمینان چاہتا ہے.
لیکن اس معراج کو بھول جاتا ہے جس معراج پہ آگے حسین بیٹھے تھے. توجہ چاہتا ہوں صاحبان ایمان. پیغمبر اعظم نماز ہی پڑھا رہے تھے نا. نماز پڑھاتے پڑھاتے کریم کربلا، سلطان کربلا، نواب کربلا، رئیس کربلا نبی کی پشت پہ بیٹھے. نبی کو نہیں پتا تھا کون بیٹھا ہے. اب مولوی کہتے ہیں جی نواسا تھا، پیار کی وجہ سے بیٹھ گیا. تو ویسے بھی بچوں کو سواریوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. اور میں بڑی بریک جی گل کرن لگا، جڑے بندے پرواز کر گئے انہاں دا پرواز کر ہی جانیں گے. معرفت والے سارے بندے بیٹھے ہو، انہاں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو سواریوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، سواریوں کے بڑے شوق سے بیٹھ جاتے ہیں. میں چوک میں یہ بیٹھ پہلی کرنا صاحب کر رہا ہوں. ظہیر صاحب یہاں سے لے کے آخری بندے تک جس بندے کو بات سمجھ آ گئی وہ تو بولے گا ضرور. یہ بچہ تھا، بچے کو سواریوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. میں کہوں گا رسول کے پیچھے بڑی تیز سواریاں تھی، اگر بیٹھنا ہی ہوتا کسی تیز سواری پہ بیٹھ جاتے. یعنی ذرا اچھا آکھیا کرو، دل اندروں صاف ہو جاتا ہے، اندروں ذرا کیوننگ ہو جاتی ہے بندے دی. یعنی ہمیں نیما آکھن دی لوڑ نہیں. منظور حسین نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری. یعنی اچھا آکھیا کرو تاکہ دشمن نو پڑے. دشمن سڑ جاندہ ہے، جل جاندہ ہے، اندہ کلیجہ پھٹ جاندہ ہے. ایسے چوک تے بہ کے یا علی اچھا کیا کرو. یا علی نے تو انہوں کسے میدان شرمندہ نہیں کیتا، اور اپنے پیتا نیمہ نامہ دے لوے جنہیں شرمندہ کیتا ہوئے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. نعرہ ذرا اچھا لایا کرو تاکہ پتہ چل جاوے. اب بجلی دو کام کر دیئے. اب بجلی دی تار لائیے نا ہیٹر اچھ تے اے آگ کر دیئے. اگر اوہی تار اے سی چلائیے تے ٹھنڈ بون دیئے. اور جنہوں ٹھنڈ پہنی گل ہوں میں کئی کرنی ہے نا، تو اڈی بنیادہ بنا کے گل کرنی ہے نا. اننے وعدہ حافظ دا میں ہے نہیں کہ مننے وہاں پڑھ دا جاما. میں نے تو بڑا سمجھو کہ انہوں نال جوڑا پہنتا ہے، کیونکہ معرفت دے عدیچے تے پرواز کر جاندے نے، لیکن تھوڑی جی محنت کرنی پہنتی ہے. تارا ایک کام دو ظاہر باس میرے نو ویکھی. اور میں ٹھنڈ پاؤں لگا، تار ایک کام دو، ہیٹر چلاؤ آگ بل دیئے، اے سی چلاؤ تے ٹھنڈ پہن دیئے. پیغمبر نے فرمایا علی دی محبت بھی ایویں ہی دو کمر دیں گے. اگر مومن سنتا ہے تے ٹھر جاندہ ہے. آ چکی مومن سنتا ہے تے ٹھر جاندہ ہے. منافق یا علی نہ سنتا ہے تے اتھے ہی مر جاندہ ہے. پتہ چلیا جنہیں دل لچ علی دی محبت نہیں اور کچھ نہیں، وہ پکا حرامی ضرور ہے. حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری. یہ محبت ہوئے تے ٹھنڈ پہنتی ہے، یہ نہ ہوئے تے بندے نو بجلی پہ جاندی ہے. ایتھے آندا ہی ہوئے یہ جنت لبتی پئی ہوئے. ایک بندہ سی مولا دی بارگاہ جا رہا، بیجا پتر بیجا، جاندہ مولا دے کول آیا. اسا کہا مولا میں پہلے ادھر جان دیا سی، اور تو اڈے کول آ گیا. مولا میرے ذہن نے تصور کیتا ادھر جہنم ہے، ادھر جنت ہے، ادھر جنت دے وارث نے، ادھر جہنم والے نے. اتھوں نجات ملدی ہے، اتھوں گمراہی ملدی ہے. اتھے وارثاں نے جنت نے، اتھے قرآن دے وارث نے. مولا میں ادھے راہ تو مڑ کے آ گیا. مولا میں اتر نہیں گیا، میرے ذہن نے پرواز کی تھی مولا میں حلالیہ کل جاواں. خدا دی قسم میری گل نہیں، جڑا بندہ چوک اس گل نو پی جاوے پھر پیتی پیائی لے جاوے اپنے گھر. خدا دی قسم معصوم دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا پہلو ادھر جاندہ پیا سی، پھر تو مہینہ سے جا گیا. فرمایا جا کے ماں دا شکریہ ادا کر، او بھی اتنے رستے تو نہ موڑی ہوندی تو تو بھی اتنے نہ آتا. حیدر حیدر حیدری اتھے ہوندہ ہی ہوئے. باقا دا ذکر عام نہیں، اے ذکر اندر طاقت لبدی ہے. اے مولوی دا کام نہیں، مولا دا کام. مولا فرمائے کون خوب کہاں سے ملتی ہے، ایمان کہاں سے ملتا ہے.
مولا نے فرمایا ایمان دا تعلق ہے دل نال، عمل دا تعلق ہے جسم نال۔ ایمان اس بندے دے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا جن دے دل چلی نہ ہوئے۔ سلامت رہ کے جوانوں میرے سامنے جڑے بیٹھے ہو بھائی، آج میرے سامنے بیٹھے ہو تمہاری زندگی ہوئے ایتھے زندہ باد زندہ باد تعلق اندر ہے، اندر اندر کسی نے دیکھا ہے؟ چلو میں تہاڈا بھی امتحان لواں، تسی بھی ایویں ذاکرہ مولویاں تے نمبر ہی لائی رکھتے ہو۔ اندر اے بچو کچھ اتو کچھ ہو رہے تے مولوی بھی بچو کچھ اتو ہو رہے۔ سلامت رہو جنہوں گل سمجھ جائے بولو اے بچو کچھ اتو کچھ شیطان بھی اے بڑا عمل کرتا سی، بڑے چپے چپے دے نے سجدے کیتے، کیوں؟ اے جسم دے نال عمل کرتا رہا ہے، اندروں اے بھی بے ایمان سی۔ سلامت رہو میں دلی عبادت فائدہ نہیں دیتی جنہ تکر اندروں مسلمان نہ ہوئے۔ پیغمبر نے فرمایا جس دل نے چلی ہوئے، علیالے بولو میرے نہ تھوڑی جی کوشش کرو، تسی چاہو کچھ بیٹھے ہو تسی ایمیں نہ بھو، کچھ یاد ہی کرتے رہو، کچھ نہ کچھ کہتے رہو۔ اندر دا تعلق ہے وہ کنا سی، بڑے چپے چپے تے انہیں سجدے کیتے تے بڑیاں انہیں نمازاں پڑھیاں تے اللہ نے جنہوں کیا نا اللہ نے آکھیا اینوں شردار انہاں گا مالک وہ تو بڑا پریزگار ہے، وہ تو بڑا نمازی ہے، اندر تے بڑے متھر تے محراب نے، وہ تو روزانہ محراب نو وڈتا ہے، جو ہے اب محراب نو وڈتا اینے سجدے کرتا سی گلٹ بن جانتا سی، پھر چھوری نال انہوں کٹدا سی تو فرشتیوں نے بھی نہیں پتہ لگا۔ انہوں نے کہا مالک اے ٹھیک ہے، تے اللہ نے کیا انی عالمو ما لا تعلمو، جو میں جاننا نا سلامت رہو بھائی، جو میں جاننا نا او تسی نہیں جان دے۔ مالک راز کی فرمایا اے اندروں ٹھیک نہیں، عبادت فائدہ نہیں دیندی، تقریر فائدہ نہیں دیندی، عمل فائدہ نہیں دیندا جنہ چکر بچو بندہ ٹھیک نہ ہوئے تے بچو بندے ٹھیک ہوتے ہی کوئی نہیں۔ بچو چلو ٹھیک ہو جان پھر علی بارے نہیں پوچھ دے۔ سلامت رہو آباد و شاد رہو بندے بچو ٹھیک ہو بچو، میں ان پنجابی چگل کرن دیا بچو ٹھیک ہو بچو، اب بندیاں نو پتہ لگ جاندہ ہے اے میرے نال ٹوٹا پہ ہے نا اے بچو ٹھیک نہیں، اتو ہے تے اللہ نہیں لگا، اللہ نو پتا سی اے بچو ٹھیک نہیں تے اللہ نے کڈیا کیوں نہیں۔ اچھا جنہ چکر فیل صادر نہ ہوئے تو نہیں کٹ دے، اللہ نے آکھیا بچو خراب ہے جنہ تکر اللہ نو پتا سی، اللہ نے کی آکھیا اللہ نے آکھیا مینو پتا ہے خراب ہے، جدوں مینو پتا لگ گیا نا اللہ نو پتا سی کانا من الکافرین، راتی اشرے دی مجلس سے میں کانا آکھیا کانا فیل ماضی ہے، اللہ نے دسیا مینو پتا ہے جنہ چکر فیل صادر نہ ہوئے اللہ کسے نو کٹدا نہیں، جدوں فیل صادر ہو گیا اللہ نے آکھیا قیامت تک ایندے تے لعنت، جن نے سجدہ نہیں کیتا۔ مالک تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، ہر اینے سجدے کیتے اکو گل نہیں منی، مولا اینے اکو گل نہیں منی، بخش دے۔ اللہ دی آواز آئی میں انہوں بخش سکتا سی، میں رحمان بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں کریم بھی ہاں، میں شفیق بھی ہاں، میں سمیع بھی ہاں، میں بصیر بھی ہاں، میں انہوں بخش سکتا سی۔ اگر اے میرے بنائے ہوئے دا انکار نہ کرتا، اللہ نے فیصلہ کر لیا جن نے بھی میرے بنائے ہوئے علی دا انکار کیتا، جس طرح میں شیطان تے لعنت کیتی ہے اسی طرح علی دے دشمن تے میں لعنت کرنا۔ شروع محمد والے محمد پر خلوص بلندر سے
اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، جڑے اندروں ٹھیک نے وہ ٹھیک نے، باطن ٹھیک ہوئے، مومن ہوئے جندہ باطن ٹھیک ہوئے، کافر دا ظاہر ٹھیک ہے باطن ٹھیک نہیں، بندے ٹھیک ہوندے تے پیغمبر جڑے غلط سامنا اللہ نے بھی آکھیا فاخرج منہا انک رجیم الى یوم القیامت، آواز تھوڑی جی قریب ہوئی، میں کیونکہ ذکر کرنا تو پوری طاقت نہ نہیں کرنا، مولوی طرح پاکان دی نہ ذکر بھی کرے تو بندہ بے ایمانی بھی کرے اور مولوی بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ پاکان نے ذکر پھیبڑا دیتا ہے تو پاکان دے نام دی جاوے نا، گلا جانتا ہے تو جاوے لیکن یا علی دے نام دے کدی واضح جو فرق نہ ہوئے، مومن ہوئی ہوتا ہے جڑا راج کے کرے، اللہ نے کہا فاخرج منہا انک رجیم الہ یوم القیامت، قیامت تک لعنت، فاخرج دفع ہو جا، ترجمہ کرنے لگا فاخرج دفع ہو جا، تے ایک لفظ قومو انی، اے اللہ نے دربار دے بچو اللہ نے آکھا دفع ہو جا، تو یعنی جڑا العالم صفی اللہ دا انکار کرے نا اللہ انہوں تے لعنت کردہ ہے، صفی اللہ دا منکر دیا علاج اللہ انہوں تے لعنت کردہ ہے، مسلمانہ صفی اللہ دے دشمن تے اللہ لعنت کردہ ہے، اسی طرح جڑا علی ولی اللہ دا منکر ہوئے، حیدر 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 نعرہ حیدری، علی ولی اللہ دے منکر تے بھی لعنت ہے، پامیں جتھے ہوئے تو پامیں جتھے ہوئے لعنت ہوندہ پچھائی کر دیئے، لعنت تیر اپنے شکار کو لب دیندہ ہے، بڑے مال فتح نے میرے سامنے بیٹھے ہو گئی، اللہ نے کیا کیا فاخرج دفع ہو جا، صابر گرمی بابا لگن دیا تھے پکھے پہ آیا، احمد جو صافہ چلن دے ہیں ایتھے آ جا، توجہ ہے فاخرج دفع ہو جا، قومو انی کا ترجمہ بھی ہے کہ دفع ہو جا، ایک اللہ دے دربار جو نکلیا، ایک پیغمبر دے دربار جو نکلیا، پیچھے آ لیا آ چکے لے تو اڈی سارے آن دی حاضری لگ جائے، آ چوکے نہ دے دیا قوم و انی دا ترجمہ بھی دفع ہو جا، فاخر دے ترجمہ بھی دفع ہو جا، میں نو ایمان نہ دسے ہو شیعہ دے ایمیں لڑتے پڑتے رہن دے ہو، ایمیں ساڑھے دے وٹ رکھ دے ہو، جیڑا بھی ہوئے اللہ کہندہ دفع ہو جا، اور جنو رسول کہہ دے دفع ہو جا، اسی کوئی پاگلہ دل جگہ دیں گے، علی لال کلندر چلو خیر ہے، نظر میری سارے آتے یا علی ساری آخرہ ضروری ہے، کیونکہ یا علی تو بغیر بیڑا پار ہوتا ہی نہیں، یا علی آنکھو گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، یا بابا فریدہ جگہ لگا نا چنٹی بہشتی بوا تو جو ہے تاریخ الاولیاء دا واقعہ تو انہوں سنا لیں، وہ بابا جی نا مجلس حسین پاک کراؤں تھا، توجہ ہے تھوڑی جی آواز کھولے ہوئی، مجلس حسین پاک کھڑوتے سے آواز دینے سے آجو جنت ابو ہے بڑھ جاؤ، چپ کر گئے ہو، بابے فرید جڑے گئے نہیں ہو تو میں نے گواہی دے ہو، جڑے نہیں گئے بھائی اس محمد بعد سلام کر لے آجو، بابا جی مجلس حسین پاک کھڑوتے سن کہ آندے سن آجو جنت ابو کھلا جو، تے بے وقوفہ نے ساتھ لیا ایدر جنت ہے، اور بھائی بابا دس رہا ہے جتھے امام حسین دا ذکر ہوئے اتھے جنت ہوتی ہے، واہ بھائی واہ تھوڑی زندگی ہوئے بھی تھوڑی زندگی ہوئے، جتھے پاکاں دا بوا کھلے ہوئے اتھے ہی جنت ہوتی ہے، تے بابا فرید دی شہادت ہوئی ہے، شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام دی شہادت پڑھ دیا بابا جی حق ہو گئے، بابا جی دریا دے جا رہے سن تے پیچھے مرید بھی سی، تے بابا فرید نے مرید نے پھرتا ہے سی حق فرید یا فرید، 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 اے بیت سی تے بابا جی دا کیڑا بیت سی یا علی
واہ بھائی واہ یاد ہی بھی تواڈے اندروں نہیں نکلتا پیا تو تواڈی اپنی مقدر ہے صحیح ہے بات یاد ہی یاد ہی یاد ہی یاد ہی یاد ہی بابا فرید کرے یاد ہی سارے آنکھوں یاد ہی اچھی آواز نہ آنکھوں کا یاد ہی یاد ہی اچھا ٹھیک ہے بیٹھ اچھا مجلس سے جدا ادھر لگا پھر ہے میں پڑھنا 5 منٹ ہی پڑھ سکتا ہوں توجہ یاد ہی سارے آنکھوں کا یاد ہی اچھی آنکھوں کا یاد ہی وہ مرید نے سنیا انہیں بھی آنکھن لگا یاد ہی بابا فریدہ کا چلک دے کے چپ کرا ڈوبنا ہے یاد ہی آنکھن نال باطن بھی پاک ہوتا ہی ظاہر بھی پاک ہوتا ہی تینوں میں دیتا ہے چھوٹا سبق یاد ہی کہہ کے تے بندے ولی بن جانا یاد کرندے بسم اللہ امام حسین دے ذکر چھوانا سورہ بڑی عبادت ہے میں بسم اللہ کرا کوشش کی تھی کر تو پاکاں دے ذکر جاوے تیری کو ہاں جاوے بالکل مختصر پائیرہ نے حکم دیتا ہے آئے دے میں تیری جانتا ہے نالوں مولا علی پاک نا مسجد سے گھر آئے زار سن ہے میرے بادشاہ کا 3 سال کا عالیہ غازی کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی اب فکرہ سننا اتحائے کر لو تو اٹھے مقدر دی گل ہے جب علی نے دیکھا نا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہے علی فرماتے ہیں زینب عباس کو چلنا دکھا رہی ہو بی بی لوگ کہتی نہیں بابا اس کے آسرے پہ چلنا سیکھ رہی ہوں 1400 سال سے آج بھی بے قصوں کا آسرہ ہے غازی اتحائے کرے آجو آج بھی میری ماں بہن کو کوئی پریشانی لاحق ہو غازی کی علم پہ اپنی چادر اتار کے کہتی غازی تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ غازی میری مشکل آسان کر اللہ جانے 1400 سال کے بعد بھی اتنا بڑا بابل حواج ہے غازی ہر ایک کی مدد کرتا ہے ازادارو یہی مدد سکینہ نے مانگی غازی میرا عسکر بڑا پیاسا ہے جب حسین کے پاس گئے نا تو سکینہ کو حسین نے ایک جملہ کہا چاچا کو اور چاچا تلوا رہی ہو بھائی بڑے پیارے ہیں تیرا ہے 6 ماہ کا عسکر ماتم کر کے پھینکنا سن تیرا ہے 6 ماہ کا عسکر میرا ہے 32 سال کا سکینہ یاد رکھنا جب شام کے دربار میں بازاروں میں شمر تماچے مارے گا تجھے غازی بڑا یاد آئے گا اجرکم اللہ عزادار غازی شہنشاہ مشکی زار علم لے کے فرات کے کنارے پہ پہنچے بس تیار ہے علم وہ دیر نہیں چاہتا یہ باب الحوائج ہے دعا مانگنا جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہے فقیر آدمی ہو یہ ذہن میں رکھنا لیکن رونا اس طرح اس علم کو معصومہ کا واسطہ دینا ہائے تو گنجوان میری طرف لکھ رہا ہے ہائے کر تمہیں پتہ نہیں بے قصوں کا آسر کا علم ہے ہائے یا لازمی کرنا جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ غازی کو سکینہ کا واسطہ دے غازی رد نہیں کرتا اللہ جانے اس غازی کی حسرت تھی کہ پانی بچوں تک پہنچ جائے مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے واسو آزاد آگو غازی جب مشق پہننے کے لیے سکینہ کا قریب پہنچے غازی کا قد بڑا تھا معصومہ چھوٹی تھی غازی نے دونوں ہاتھ معصومہ کے قدموں پہ رکھے بس یہاں ماتم کر کے فکرہ سننا ماتم ڈالو غازی نے ہاتھ رکھے نا سکینہ رو کے کہتی ہے 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں حسین کے سینے کا طویل ہوں مولا چاچا غازی تو نے میرے قدموں پہ لگائے ہاتھ میں قسم کھاتی ہوں کوئی ہاتھ بلند نہیں ہوگا چچا تیرا ہاتھ بلند ہوگا چچا جو بھی اس علم سے دعا مانگے گا اسے رات ملے گی ماتم عباس
پیار